بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 41۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 41۔ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون۔ اور اے بنی اسرائیل، ایمان لاؤ اس قرآن پر جو ہم نے اب نازل کیا ہے، جو ان تمام دعاوی کو سچ کر دکھائے گا جو تمہارے پاس پہلے سے تعلیم خداوندی میں سے نظری طور پر موجود ہیں۔ تو تم ہی اس رسول پر نازل وحی کا سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، اور میرے قوانین پر کسی قسم کے فائدے کو ترجیح نہ دو، اور میرے قوانین کی خلاف ورزی کی پاداش سے ڈرو اور محتاط رہو۔ مصدق، سچ کر دکھانے والا، ثمنن، قیمت، فتقون، قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کے فطری نتیجہ سے خوفزدہ ہونا۔ آیت نمبر 42۔ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون۔ اے علماء، حق و باطل کو آپس میں گڑبڑ کر کے حق کو مشتبہ نہ بناؤ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ، جبکہ تم جانتے ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کے معنی ہے کسی شے کا ٹھوس واقعہ یا ایسی حقیقت بن کر سامنے آ جانا جس سے کسی کو مجالے انکار نہ ہو، محکم طور پر ثابت ہو جانا۔ نمبر 2، ٹھوس تعمیری واقعہ جو اپنی جگہ پر ثابت اور محکم ہو، غیر متبدل ہو، اپنی جگہ پر قائم ہو اور کسی کے بدلنے سے بدل نہ سکے۔ نمبر 3، جو اپنی جگہ پر قائم رہے لیکن جو چیز اس کے دائرہ کے اندر کار فرما ہو وہ زمانے کے تقاضوں کو پورا کرتی چلی جائے۔ باطل، جو شے یا نظریہ حق کے خلاف ہو اس کو باطل کہتے ہیں، لہذا جو حقیقت میں واقع نہ ہوا ہو یا جس کا کوئی نتیجہ مرتب نہ ہوا ہو یا اس سے تقریبی نتائج پیدا ہوں، نیز جو مٹ جانے والا ہو، ہوا کے رخ کے ساتھ اپنا رخ بدلے یا جامد ہو کر انسانی زندگی کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ نہ دے سکے، باطل کہلاتا ہے۔ تلبیس و التباس کا مفہوم۔ قرآن نے حق و باطل کو گڑبڑ کرنے، انہیں آپس میں ملا دینے کو منع کیا ہے۔ عربی زبان میں آپس میں ملا دینے کے لیے لفظ اختلاط بھی ہے۔ وہ خلط اس وقت کہتے تھے مثلا جب اونٹ اور بکریاں یا کوئی اور اشیاء مل جائیں اور ان کو الگ الگ کیا جا سکتا ہو۔ التباس ہوتا ہے جیسے دودھ میں پانی ملا دینا۔ جو چیزیں یوں ملائی جائیں اس کو تلبیس کہتے ہیں، یعنی ان کا الگ الگ کیا جانا مشکل ہو جائے۔ علماء اکرام نے مثلو معو یعنی روایات کو بھی وحی قرار دے کر انہیں قرآن کے ساتھ ایسا آپس میں ملایا ہے کہ اب مذہبی لوگوں کے لیے قرآن اور حدیث کو الگ الگ کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ حالانکہ قرآن کی مثل لانے کا 1400 سال پہلے بھی ایک چیلنج تھا، آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گا۔ وعظ میں قرآن کی کوئی آیت تو تبرکن تلاوت کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد ساری تقریر روایات پر مبنی ہوتی ہے۔ سننے والے کہتے ہیں کہ مولوی نے قرآن اور حدیث سے بڑے مسئلے بیان کیے، یہ التباس ہے۔ تک تو منہ سے کتمان ہے جس کے معنی ہے حقائق کو چھپانا۔ آیت نمبر 43۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور نظام اصلاحات یعنی نظام خداوندی قائم کرو اور نوع انسانی کو نظام کے تحت سامان پرورش دو۔ دونوں فرائض کی ادائیگی اجتماعی طور پر دوسرے اطاعت کرنے والوں کے ساتھ مل کر کرو۔ الصلاۃ کے معنی ہے کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، اتباع کرنا،
صفات خداوندی کو محفوظ پیکروں میں ڈھال کر ان محفوظ پیکروں کی اطاعت کرنا۔ الصلاۃ اور ذکر کی سیر حاصل وضاحت ہم اوپر سورت 2 آیت نمبر 3 کے تحت کر آئے ہیں۔ زکوٰۃ کا مفہوم۔ زکوٰۃ کے معنی ہے بڑھنا، پھلنا، پھولنا، نشو و نما اور بالغی پانا۔ انسان کی طبعی زندگی کا مقصد اولین یہ ہے کہ اپنی ذات کی نشو و نما کرے تاکہ ذات موت کے بعد زندگی کے اگلے مراحل طے کرنے کے قابل ہو جائے۔ ذات کی نشو و نما دوسروں کو سامان نشو و نما دینے سے ہوتی ہے، سورہ 91 آیت نمبر 9، جبکہ جسم کی نشو و نما سامان نشو و نما لینے سے ہوتی ہے۔ الزکوٰۃ دینا حکومت کا فریضہ ہے، نہ کہ انفرادی فریضہ، سورہ 23 آیت نمبر 4، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ الزکاۃ کے معنی ہے نشو و نما، گروتھ۔ اقامت الصلاۃ مقصود بالذات نہیں ہے، اس کا مقصود ہے ربوبیت عالمینی کا انتظام کرنا، سورہ 1 آیت نمبر 1۔ خدا کسی کو براہ راست رزق نہیں دیتا، رزق مہیا کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ تم سب سے پہلے اپنے معاشرہ میں اقامت الصلاۃ یعنی نظام خداوندی قائم کرو اور پھر اسے پھیلاتے چلے جاؤ۔ یہود کو کہا کہ یہ دونوں نظام اپنے ہاں قائم کرو تو تمہاری ذلت و مسکنت دور ہو جائے گی اور اقوام عالم میں سرفرازیاں نصیب ہو جائیں گی، تم سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ اس کے علاوہ تمہارے دلوں میں نہ کسی قسم کا خوف رہے گا اور نہ حزن یعنی نہ افسردگی۔ سجدہ اور رکوع کا مفہوم۔ سجدہ کے معنی جھکنا اور رکوع کے معنی بھی جھکنا ہے۔ فرق یہ ہے کہ رکوع میں کم جھکنا ہوتا ہے اور سجدہ میں پوری طرح جھک جانا ہوتا ہے۔ ہماری بصیرت کے مطابق نظام اسلام کے قیام سے قبل یا اسلامی نظام کے قیام کے ابتدائی دور میں جو عبوری احکام دیے گئے ہیں ان پر انفرادی طور پر عمل درآمد کرنا رکوع ہے۔ مثلا ابتداً صدقات ادا کرنا عبوری دور میں انفرادی فعل تھا۔ نیز فرقہ کی تقسیم اور وصیت کرنے کے احکامات بھی عبوری احکامات تھے۔ نظام کے استحکام کے بعد حکم ہوا اولِ العفو، سورہ 2 آیت نمبر 219۔ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو وہ سب کا سب دوسروں کے لیے کھلا رکھو، تو یہ سجدہ ہے۔ جب وسائل رزق نظام خداوندی کی دسترس میں آ جائیں گے تو وصیت کرنے کے لیے اور تقسیم کرنے کے لیے کچھ بچے گا ہی نہیں، تو ایسے دور میں عبوری احکام معطل ہو جائیں گے۔ لہذا بالفعل و بالقوت اتھارٹی کی ابتدا میں قوانین خداوندی کی اطاعت، سجدہ اور رکوع ہے۔ آیت نمبر 44۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اے یہود، کیا تم دوسروں کو تو کشادہ نگہی، وسعت قلبی اور بھلائی کی راہ اختیار کرنے کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ یہ تمہارے بھی کرنے کے کام ہیں، اور اس پر تمہارا حال یہ ہے کہ خدا کی کتاب کا اتباع کرنے کا بھی دعویٰ کرتے ہو؟ کیا تم سوچتے نہیں؟ بر لعنت کی الٹ بر ہے، یعنی بر کے معنی ہے کشادہ نگہی، وسعت قلبی، بھلائی کی راہ، گراں بہا جوہر اور وجہ شرف انسانیت، متاع حیات، جبکہ لعنت میں تنگ نظری، بدترین مذموم خصلت اور انتہائی کمینگی، نیز مذہبی انداز میں رسمی ارکان کی ادائیگی بھی بر نہیں ہے، سورہ 2 آیت 177۔ آیت نمبر 45۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ۔ اور تم صبر کے ساتھ الصلاۃ کے ذریعہ خدا سے معاونت طلب کرو۔ نظام الصلاۃ کے قیام و بقا کے لیے جد و جہد بڑی کٹھن اور مشکل بات ہے، لیکن ان کے لیے کوئی کٹھن نہیں جو قوانین خداوندی کی خلاف ورزی کی پاداش سے خائف اور محتاط رہتے ہوں۔ استعانت کے معنی ہے مدد، معاونت۔ تفصیل کے لیے دیکھیے آیت سورہ 1 آیت نمبر 4۔ دین خداوندی کے دو اہم ستون الصلاۃ و الزکوٰۃ ہیں۔ الصلاۃ سے متعلق تو آپ سورہ 2 آیت نمبر 3 کے تحت ملاحظہ فرما لیں،
یہاں ہم اتنا بتائیں گے کہ الصلاۃ کے لیے صبر کیوں ضروری ہے۔ جب کشتی موجوں کی وجہ سے ہچکولے کھانے لگتی ہے، یعنی ڈاواں ڈول ہونے لگتی ہے، تو ملاح وزن برابر کرنے کے لیے ایک بڑا سا پتھر ایک طرف کشتی میں رکھ دیا کرتے تھے۔ یوں ہر طرف وزن برابر ہو جانے کی وجہ سے کشتی ہچکولے نہیں کھایا کرتی تھی۔ اس پتھر کو عرب صابورہ کہتے تھے، یعنی وہ پتھر جو کشتی کا ڈولنا بند کر دے، اور یہیں سے لفظ صبر ہے، اور معنی ہو جائیں گے کہ اپنے نظریے پر، اپنے پروگرام پر پوری استقامت کے ساتھ جم کر کھڑے رہنا، پائے استقلال میں ذرا لغزش نہ آنے دینا۔ صبر تو کوئی پروگرام نہیں ہے، یہ تو صرف استقامت ہے۔ صبر کی تو الصلاۃ کے پروگرام پر گامزن رہنے کے لیے ضرورت ہے۔ قرآن نے دین پر قائم رہنے اور اس کے مخالفوں کا مقابلہ کرنے کو العقبہ سے تعبیر کیا ہے، سورہ 90 آیات 11 تا 18۔ لہٰذا اپنے موقف نظام الصلاۃ پر قائم رہنا صرف استقامت صبر سے ہی ممکن ہے۔ ویسے بھی بطیب خاطر قوانین خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر لینے سے تمام مشکل گھاٹیاں آسانی ساتھ طے ہو جاتی ہیں۔ یہود سے بلکہ تمام نوع انسانی سے کہا جا رہا ہے کہ حقیقی خوشگواریاں، سرفرازیاں اور سرابیاں حاصل کرنے کے لیے تم استقامت کے ساتھ الصلاۃ کے پروگرام پر گامزن ہو جاؤ۔ سارے دین یہی دو ستون ہیں، یعنی اقامت الصلاۃ اور ایتاء الزکوٰۃ۔ اقامت الصلاۃ دراصل نظام خداوندی کا قیام اور اس کی بقا کے لیے جدوجہد کرنا ہے۔ الصلاۃ پر صبر کے ساتھ گامزن رہنا یقیناً بہت صبر آزما اور ہمت طلب مرحلہ ہے۔ اس میں ہر قسم کے نقصانات برداشت کرنے اور مصائب جھیلنے پڑتے ہیں، حتیٰ کہ بعض اوقات جان تک کی بھی قربانی دینی پڑتی ہے۔ اسی لیے یہاں کہا گیا کہ یہ منظر بڑی کٹھن ہے، لیکن جو لوگ اس مرحلے میں صبر و استقامت دکھائیں ان کے لیے کوئی مشکل مرحلہ نہیں ہے۔ الزکوٰۃ کا مفہوم اوپر آیت 2:43 میں آ چکا ہے۔ مذہب نے الصلاۃ و الزکوٰۃ کے الفاظ کو قرآنی رکھے، لیکن روایات کی روح سے ان میں توانائی نہ رہنے دی۔ یہ بات کوئی نہیں بتائے گا کہ الصلاۃ اور الزکوٰۃ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض ادا کرنے کے لیے تو خدا نے اپنی حکومت یعنی نظام خداوندی کے قیام کی شرط عائد کر رکھی ہے، سورہ 22 آیت 41۔ لہٰذا جب تک مالک یوم الدین سورہ 1 آیت 3 نہیں ہوگا، تب تک ایاک نعبد و ایاک نستعین سورہ 1 آیت 4 بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآنی الصلاۃ مروجہ نماز نہیں ہے۔ بہت عرصہ سے مورد عذاب تباہیوں میں مسلسل گرفتار چلی آ رہی قوم یہود سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اپنی پہلی پوزیشن پر آنا چاہتے ہو، بلندیوں پر پہنچنا چاہتے ہو، تو تم نظام صلاۃ سے مدد حاصل کرو۔ اگر الصلاۃ کو مسلمانوں والی مروجہ نماز سمجھا جائے تو 1000 سال سے زیادہ عرصہ سے تو ہم اس کو پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کے باوجود یہود جنہیں ذلیل ترین قوم کہتے ہیں، اسی کے ہاتھ ہم ذلیل ہو رہے ہیں۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ قرآن یہود سے کہتا ہے کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا، اب بھی نظام صلاۃ قائم کر لو تو سنبھل جاؤ گے، اور ہم الصلاۃ کو نماز سمجھ کر پڑھ رہے ہیں اور ذلیل ہو رہے ہیں۔ اب پہلی بات تو یہ ہوگی کہ معاذ اللہ خدا نے صحیح نہیں کہا، لیکن ہم تو اس کا تصور تک بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ وعد اللہ حقا سورہ 31 آیت نمبر 9۔ خدا کا ہر وعدہ حق ہے۔ اب دوسری بات یہ ہوگی کہ مروجہ نماز جسے ہم الصلاۃ سمجھ رہے ہیں وہ قرآنی صلاۃ ہے ہی نہیں۔ ان دو باتوں کے علاوہ کوئی تیسری بات ہو نہیں سکتی۔ قرآنی الصلاۃ کے لیے دیکھیے اسی سورت کی آیت نمبر 3 کے تحت۔ جس بات کی عادت پڑ جائے پھر وہ مشقت نہیں رہتی۔ الصلاۃ کے بارے میں کہا وَإِنَّهَا الْكَبِيرَةُ سورہ 2 آیت نمبر 45۔ الصلاۃ کے قیام و بقا کے لیے جد و جہد کرنا بڑا ہی مشقت طلب مرحلہ ہے۔ نظر آیا کہ خدا نے الصلاۃ کا پروگرام دے کر خود کہہ دیا کہ یہ بڑی گراں گزرنے والی چیز ہے، لیکن ہماری الصلاۃ جسے ہم نماز کہتے ہیں وہ تو مشقت طلب نہیں ہے۔ دلیل دی جاتی ہے کہ دیکھیے سردی کے موسم میں صبح 5 بجے تاروں کی چھاؤں میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانا کیا کم مشقت ہے؟ صبح اٹھنے کی برکتوں سے ہمیں انکار نہیں، لیکن جب ہم نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اس وقت ہندوؤں کی عورتیں ندی یا دریا پر نہا کر واپس آ رہی ہوتی تھیں۔
انہیں سورج نکلنے سے پہلے گھر پہنچنا ہوتا ہے۔ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا۔ ان کے ہاں صبح کے غسل کو اشنان کہتے ہیں، جسے عادتاً کیا جاتا ہے۔ صبح اٹھنا اور ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کوئی ایسی بات نہیں جس کو خدا وَإِنَّهَا الْكَبِيرَةُ سورہ 2 آیت 45 کہے۔ کوئی بھی صبح اٹھنے کی عادت بنا لے، اس پر صبح اٹھنا کچھ گران نہیں گزرتا۔ گران تو ان پر گزرتا ہے جو صبح 10 بجے سو کر اٹھتے ہیں۔ یہ تو ایک عادت بنانے والی بات ہے۔ کیا جو کام عادتاً کیے جائیں خدا ان کو مشقت طلب کہے گا؟ الصلاۃ ایک نظام ہے جس کے قیام و بقا کے لیے جد و جہد کو وَإِنَّهَا الْكَبِيرَةُ سورہ 2 آیت 45 کہا گیا ہے۔ بہرحال جو نماز ہم مسجدوں میں پڑھتے ہیں وہ قرآنی الصلاۃ کا ایک چھوٹا سا جزو ہے اور یہ تھوڑے سے وقت میں ختم ہو جاتی ہے۔ الصلاۃ تو مسجد سے باہر زندگی کے ہر سانس میں ادا کی جاتی ہے، مرتے دم تک ادا کی جاتی ہے۔ یہ ٹھیک کہا گیا ہے کہ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہوتی، سانس لینے کا سلسلہ عمر بھر جاری رہتا ہے۔ اسی طرح الصلاۃ بھی عمر بھر کے لیے ہے، معافی کا تو سوال ہی نہیں ہے۔ الصلاۃ سے ایک لمحہ بھی انسان غافل ہو جائے تو وہ مومن نہیں رہتا۔ سانس لینے کی معافی ملے گی تو موت واقع ہو جائے گی۔ الصلاۃ کے معنی زندگی کے ہر گوشے میں قوانین خداوندی کا اتباع کیے چلے جانا ہے، اور چونکہ اتباع قوانین ایک اجتماعی فریضہ ہے اس لیے صلاۃ اجتماعی فریضہ ہوا۔ اسی لیے اس کو اقامت الصلاۃ کہا گیا ہے، جس کے معنی نظام کام کرنے کے ہوتے ہیں۔ سورہ آیت نمبر 46۔ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون۔ الصلاۃ کی راہ پر استقامت سے وہی گامزن ہوں گے جن کو یہ یقین ہو کہ ہم اپنے اعمال کے نتائج کا سامنا کرنے کے لیے عدالت خداوندی کی طرف ہر آن لوٹ رہے ہیں۔ ملاقو ربہم، رب سے ملاقات کا مفہوم، یہ جو ہمارے ہاں جواب دہی کہا جاتا ہے جسے انگریزی میں اکاؤنٹیبلٹی کہتے ہیں، یہ ہے ملاقو ربہم، یعنی اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا۔ لیکن یہ بات سوال اور جواب والی نہیں ہے، یہ اس یقین کی بات ہے کہ میرے ہر عمل کا نتیجہ سامنے آ کر رہنا ہے، اور یہ کہ میرا ہر قدم نیچے کی طرف اٹھ رہا ہے اور مجھے قانون مکافات کے نتائج کا سامنا کرنا ہے۔ اسے کہتے ہیں لقائے رب، یعنی خدا سے ملاقات کرنا۔ یظنون، زن، حق و یقین کی الٹ ہے، لیکن اگر اس لفظ کے بعد ان آئے تو اس کا مفہوم یقین کے قریب ہو جاتا ہے۔ الیہ راجعون، اس وقت بھی تم قانون مکافات کے نتائج کی طرف لوٹ رہے ہو، رجوع کر رہے ہو۔ آیت نمبر 47۔ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين۔ اے بنی اسرائیل، میرے ان انعامات، آسودگیوں اور آسائشوں کو یاد کرو جو میں نے تم کو اپنے قوانین کی اطاعت کے بدلے عطا کی تھیں، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ قوانین خداوندی سے ہم آہنگ ہو کر تم اپنی ہم عصر اقوام میں ممتاز حیثیت کے مالک ہو گئے تھے۔ اگر اب تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں پھر میرے قوانین کی اطاعت کرو گے تو تمہاری وہ گزشتہ پوزیشن بحال ہو جائے گی۔ اذکرو، یاد کرو، پیش نگاہ رکھو، نعمتی، نعمائے خداوندی، فضل، ممتاز اور نمایاں حیثیت اور عطیات خداوندی۔ آیت نمبر 48۔ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ اور دنیا و آخرت میں ظہور نتائج کے اس دن سے ڈرو، محتاط رہو جس دن کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی شفاعت گواہی قبول کی جائے گی، اور نہ ہی چھوڑنے کے بدلے میں کسی قسم کا معاوضہ ہی طلب کیا جائے گا، اور نہ خدا اور اس کی مخلوق میں سے کوئی ان کی مدد کرے گا۔
تجزی کسی چیز کے بدلے کو کہتے ہیں، یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کا قائم مقام ہونا، نیز عمل کا فطری نتیجہ، اچھے اور برے نتیجے دونوں کے لیے قرآن میں جزا کا لفظ ہی آیا ہے۔ عمل خود آپ ہی جزا ہوتا ہے، عمل کے اندر فطری طور پر جزا پوشیدہ ہوتی ہے، اس لیے عمل کے نتیجے سے نہ کوئی بچ سکتا ہے اور نہ کوئی بچا سکتا ہے۔ قرآن کی روح سے شفاعت کا مفہوم۔ عربی زبان میں وتر طاق نمبر کو کہتے ہیں، جیسے 1، 3، 5، 7 وغیرہ، اور شفا جفت نمبر کو کہتے ہیں، جیسے 2، 4، 6، 8 وغیرہ۔ شفا کے بنیادی معنی ہے کسی کے ساتھ کھڑے ہو جانا، کسی کی حمایت کرنا، کسی کا ساتھی بن جانا، مدد کرنے والا ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ساتھ کھڑے ہونے کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ علت کاز میں اس کا ہم نوا ہونا، اس سے متفق ہونا، جہاں تک ہو سکے اس کی معاونت کرنا، تعاون کرنا تو قرآن نے فرض قرار دیا ہے۔ جہاں البر والتقوی اور الاسم اور العدوان سورہ 5 آیت نمبر 2 کے الفاظ آئے ہیں، شفاعت کے معنی سفارش کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ کسی کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی مدد کرنا ہے۔ اس کے علاوہ شفاعت کسی چیز کو کسی دوسری چیز کے ساتھ ملا دینے کو بھی کہتے ہیں، یعنی دو چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ متصل کر دینا۔ اور خدا کی نصرت و تائید و حمایت جو قوانین خداوندی کے اطاعت سے حاصل ہوتی ہے، اس کو بھی شفاعت کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شافع یا شفیع قرآن میں کہیں نہیں کہا گیا ہے، بلکہ شہید یا شاہد یعنی گواہی دینے والا کہا گیا ہے۔ سفارش قرآنی تعلیم کے خلاف ہے۔ جب عمل میں جزا پوشیدہ ہے تو سفارش کے ذریعے یا رشوت کے ذریعے آگ میں جلی انگلی کی جلن کوئی ختم کر کے دکھائے۔ جلن ختم ہوگی تو دوائی لگانے سے۔ خدا کے ایک قانون کے ذریعے انگلی میں جلن پیدا ہوئی تو خدا ہی کے دوسرے قانون سے جلن ختم ہو جاتی ہے۔ گویا خدا کے قانون کے نتیجے کا علاج خدا ہی کے دوسرے قانون کے ذریعے ہو سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں۔ قرآن کی بہت سے الفاظ و اصطلاحات ایسی ہیں جنہیں باطل پرست بھی استعمال کرتا ہے اور مومن و قرآن بھی استعمال کرتا ہے۔ باطل پرست جب وہ الفاظ استعمال کرے گا تو مقصود ہوگا وہ مفہوم جس میں باطل پرست اپنی پرستش کے لیے وہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اور جب اس لفظ کو خدا یا مومنین استعمال کریں گے تو وہ مفہوم قرآنی ہوگا۔ مثلا کفار جب عبادت کا لفظ بولیں گے تو مراد ہوگی ان کی پرستش، پوجا پاٹ، اور جب خدا یا مومن اس لفظ کا استعمال کریں گے تو مفہوم خدا کے قوانین کی اطاعت ہوگا۔ ہمارے ہاں شفاعت کا ترجمہ سفارش کیا جاتا ہے، جو قرآنی مفہوم نہیں ہے۔ تعاون میں لوگ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، لیکن قرآنی شفاعت میں ایک شخص دوسرے شخص کی جائز مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس آیت میں خدا کا قانون مکافات بیان ہوا ہے۔ ایک اور مقام پہ ہے وَلَا تَقْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، سورہ 6 آیت نمبر 164۔ جو کرے گا وہی بھرے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوتا کہ آگ میں انگلی تو میں نے ڈالی اور جلن محسوس ہو میرے بھائی کو، یا پانی تو میں پیوں اور پیاس بجھ جائے میرے بیٹے کی۔ قانون مکافات کا نتیجہ ہر شخص کو خود بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن میں ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، سورہ 6 آیت 164۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یعنی کوئی کسی دوسرے کے کام نہیں آ سکے گا۔ قانون مکافات یہ ہے کہ گندم بویا جائے گا تو گندم اگے گی، اور جو بویا جائے گا تو جو اگے گا۔ جو بو کر کہو کہ اس سے گندم اگ جائے نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے چاہے وزیر اعظم کی بھی سفارش لے آؤ، چاہے صدر سے آرڈیننس جاری کروا کے لے آؤ، چاہے رشوت دے لو، جو سے جو ہی پیدا ہوگا۔ قرآنی شفاعت کسی بے گناہ کے لیے سچی شہادت دینے کو کہتے ہیں۔ عدالت میں گواہ کی ساتھ ہی کھڑا ہوتا ہے۔ قرآن میں شفاعت بیمانی شہادت آیا ہے۔ قرآن میں ہے من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، سورہ 4 آیت نمبر 85۔ جو اچھے کام میں کسی کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، شفاعت حسنہ، تو اس اچھائی کے بدلے میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے، اور جو کسی برے کام کے اندر کسی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، شفاعت سیئہ، تو پھر اس کے نقصان میں، اس کے نتیجے میں اس کو بھی حصہ مل جاتا ہے۔ دنیا کے قانون میں بھی یہ ہے کہ مجرم کی معاونت کرنے والا بھی مجرم بنتا ہے۔
خدا کے قانون مکافات میں رشوت، کفارہ، سفارش اور شفاعت کا ذرا بھی دخل نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کی شفاعت کے لیے دنیا میں کبھی ساتھ کھڑے نہیں ہوئے، تو قیامت کے دن مجرموں کے ساتھ کھڑا ہونا ان کے شایان نشان کیسے ہو جائے گا؟ آج کسی افسر کے بارے میں کہیے کہ وہ سفارش اور رشوت کے بغیر کسی کا کام ہی نہیں کرتا، اس کے ہاں تو نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون، نہ انصاف اور نہ عدل، تو سننے والوں کو اس افسر کا یہ رویہ اچھا نہیں لگے گا، لوگ اس سے نفرت کریں گے، اور اگر اس افسر کے منہ پر اس کی سفارش اور رشوت کی بات کی جائے تو اس کو بھی اچھا نہیں لگے گا۔ تو پھر خدا کے بارے میں سفارش کا تصور کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور اگر کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجرموں کی شفاعت یا سفارش کریں گے، تو یہ بھی خدا کے رسول کے شایان شان نہیں۔ معاشرے میں رشوت اور سفارش سے کرپشن پھیلتی ہے اور ساتھ ہی قانون سرنگوں ہو جاتا ہے، تو کیا خدا کرپشن میں ملوث ہوگا؟ کیا وہ اپنے عدل و انصاف اور قانون کو سرنگوں ہونے دے گا؟ ہمارے ہاں خدا کے اور رسول کے بارے میں یہ تصور دور ملوکیت میں آیا، جہاں قانون کا خدا ان کی شریعت کو راس ہی نہیں آتا تھا۔ بادشاہ سے کسی کی درخواست منظور کر لینے کا انحصار سفارش کرنے والے کے منصب پر ہوتا تھا کہ وہ کتنا مقرب ہے۔ خدا اور اس کے قانون کے نزدیک کوئی مقرب نہیں ہے۔ قرآن میں خدا نے اس ذات اقدس و اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہلوا کہ اگر میں بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کروں تو مجھے بھی اس کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ خدا تو کہتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا، اور ہم نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے تمام مجرموں کو بچا لیں گے۔ کبھی کسی سفارشی کو آپ نے ایسی حالت میں دیکھا ہے کہ وہ اپنے بارے میں تو بالکل بیکار ہو جائے اور دوسروں کے لیے مفید ہو؟ خدا نے ترازو اور اس کے پلڑوں کی کیا خوب مثال دی ہے۔ 1 کلو وزن 1 کلو ہی رہے گا۔ لاکھ سفارش کرائے، 1 کلو کا 1.5 کلو نہیں ہو سکتا، کیونکہ ترازو سفارش کو نہیں مانتی۔ قرآن کریم قیامت کا نقشہ بھی سمجھانے کے لیے ایسا ہی کچھ سامنے لاتا ہے جیسے ہمارے ہاں عدالت ہوتی، کیونکہ بات خدا نے عدل کی کرنی ہے تو اس کو سمجھانے کے لیے محفوظ ڈرامائی انداز اپنایا ہے کہ عدالت ہے، حاکم بیٹھا ہوا ہے، مجرم کو لایا جا رہا ہے، بعض اوقات تو اسے گھسیٹ کر کھینچ کر ہانک کر لایا جاتا ہے، فرد جرم عائد کی جاتی ہے، شہادت دینے والے آتے ہیں، وہ شہادت دیں گے، مجرم کو صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں سمجھانے کے لیے ہیں کہ ہر چیز عدل کے تقاضے کے مطابق ہوگی، یہ سمجھانے کے لیے ہے، ورنہ قرآن دوسری جگہ کہتا ہے کہ آج تمہارا نفس تمہارا جج ہوگا، تمہارے خلاف تمہارے ہاتھ پاؤں شہادت دے رہے ہوں گے، تم سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے گی، تمہارا اعمال نامہ کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابہ کا، سورہ 17 آیت نمبر 14، لے پڑھ اپنے اعمال نامے کو، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، سورہ 17 آیت 14۔ آج تو اپنا حساب خود کر۔ سارا کچھ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ ہر ایک کا معاملہ عدل کے مطابق طے پائے گا۔ قرآن میں ہے کہ کہو ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق جو لوگ خدا کے علاوہ جن کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں تو ان میں سے کسی کی مدد ان کے کام نہیں آئے گی بجز اس کے کہ جو سچی شہادت دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر سچی شہادت دی تو وہ مجرموں کے کس کام آ سکے گی؟ قرآن میں ہے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99۔ ہر قوم میں اس دن انہی میں سے ان کے خلاف ایک گواہ کھڑا کیا جائے گا۔ قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا کہ اس دن ہر رسول سے پوچھا جائے گا کہ تم نے بات پہنچائی تھی؟ وہ کہیں گے ہاں پہنچائی تھی۔ کہا جائے گا کہ پھر انہوں نے کس قسم کا جواب دیا تھا؟ یہ ہے جسے رسول کی شہادت کہا گیا ہے۔ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، سورہ نمبر 16 آیت نمبر 99۔ اور اے رسول تمہیں ان سب کے اوپر اس امت کے اور سب سے بڑا شہید بنا کر کھڑا کیا جائے گا۔ یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت۔ سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے شہادت کے لیے آئیں گے کہ دنیا میں بھی رسولوں میں سب سے آخر میں آئے تھے۔ معلوم ہوا کہ وہاں تمام اقوام ہوں گی، ہر قوم کا رسول ہوگا، کیونکہ اس زمانے میں ابھی رسالت قومی ہوا کرتی تھی۔ شہید کا لفظ کئی مقامات پر آیا ہے، مثلا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،
سورہ 2 آیت نمبر 143۔ تمہیں ایسی پوزیشن والی امت بنا کر اٹھایا گیا ہے جو ہر ایک سے مساوی فاصلے پر ہو، تاکہ تمام نوع انسانی کے خلاف گواہی دے سکو اور رسول تمہارے خلاف شہادت دے۔ ظاہر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچی شہادت ہی دیں گے۔ امت کو جنت میں بھجوانے کی بجائے وہ تو خدا کے سامنے امت کا شکوہ کریں گے کہ اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، سورہ 25 آیت نمبر 30۔ اے میرے رب، یہ وہ قوم ہے جس نے اس قرآن کو غیر قرآنی مواد کے ذریعے باندھ کر رکھ چھوڑا تھا۔ قرآن میں جہاں شفاعت کے معنی سفارش آئے ہیں تو اسے کفار کا مسلک بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے بڑوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے وہ سفارش کر کے ان کو چھڑا لیں گے۔ قرآن ہر جگہ اس کی تردید کرتا ہے، لیکن ہم نے وہی کفار والا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ اس عقیدے کے خلاف کوئی بات کی جائے تو شفاعت کے منکر کا فتویٰ لگتا ہے۔ واقعی اگر کسی مجرم کو کہہ دیجئے کہ تمہارا کوئی سفارشی نہیں ہوگا تو دیکھیے وہ کس قدر قید و غضب میں آتا ہے۔ عقائد تو انسانوں کے ساختہ ہوتے ہیں اور جذبات پر مبنی ہوتے ہیں، لیکن قرآن کسی کے جذبات کے تابع نہیں ہے۔ یہ اس کا کلام ہے جو انسانی جذبات سے پاک ہے۔ آیت من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، سورہ 2 آیت 255 میں یشفع کے معنی سفارش قطن نہیں ہے، معنی شہادت دینا، مدد کرنا، ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ عندہ کے معنی ہے جہاں خدا ہے وہاں یہ نہیں ہوتا۔ دین میں اگر رشوت اور سفارش کا تصور آ جائے تو اس کی بنیادیں ہی گر جائیں گی۔ اگر آپ قانون کا تصور ذہن میں لے آئیں گے تو سارا نقشہ صاف ہو جائے گا۔ وہاں صرف قانون ہی چلتا ہے، کوئی اور بات نہیں چلتی۔ باطل نظام میں قانون نہیں دھاندلی چلتی ہے، اس لیے وہاں سفارش اور رشوت سے کام چل جاتا ہے۔ جہاں خدا یعنی خدا کا قانون آ جاتا ہے تو وہاں صرف قانون ہی چلتا ہے۔ کہا وَأَمْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، سورہ 36 آیت نمبر 59۔ مجرموں کو الگ کر کے رکھ دیا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم، سورہ 55 آیت نمبر 41۔ مجرم اپنی پیشانیوں سے پہچانے جائیں گے، یعنی مجرموں کو شرفاء کے درجے میں نہیں رہنے دیا جائے گا۔ شفاعت بمانی سفارش عقیدہ رکھنے والوں کے لیے کہا والکافرون هم الظالمون، سورہ 2 آیت 254۔ ان عقائد کے رکھنے والے کافر ہیں، ظالم ہیں۔ جو کسی چیز کو اس کے صحیح مقام پہ نہ رکھے اسی کو تو ظالم کہتے ہیں۔ قانون کو اپنے مقام پہ رکھیے، مجرم کو اپنے مقام پہ رکھیے، اس کے بعد شریف یعنی مجرم اکیلا اپنے مقام پہ رہ جاتا ہے۔ مجرمین کو شرفاء کے مقام پہ رکھنا ہی اصل جرم ہے۔ دین میں انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سورہ 49 آیت نمبر 13۔ جو سب سے زیادہ قانون کی پابندی کرنے والا ہے وہ سب سے زیادہ صاحب عزت ہے۔ آیت نمبر 49۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں قوم فرعون کی غلامی سے نجات دی، وہ تمہیں بہت برے اور سخت عذاب میں مبتلا رکھتے تھے۔ عذاب کی ایک صورت یہ بھی تھی کہ وہ تمہاری قوم کے جوہر مردانگی کے حامل سمجھدار معززین ابنائے قوم جن سے وہ خطرہ محسوس کرتے تھے کو ذلیل و خوار کر کے زندگی کی دوڑ میں پیچھے دھکیل کر انہیں غیر مؤثر کر دیتے تھے، اور تمہاری قوم کے جوہر مردانگی سے آری پست ہمت لوگوں کو آگے بڑھا کر انہیں اپنے مقربین بنا لیتے تھے۔ یوں قوم فرعون کا عذاب تمہارے لیے ایک بڑی آزمائش بن گیا کہ عذاب سے نجات حاصل کی جائے یا عذاب میں مبتلا رہا جائے، اور تم نے نجات کے حق میں فیصلہ کیا۔ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا تعارف۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل دونوں کے مورث سے اعلیٰ ہیں۔ ان کے پوتے یعنی حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام فلسطین کی سرسبز و شاداب خطہ کے وارث قرار پائے، اور دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تولیت کعبہ کی خدمت اپنے ذمہ لی۔
اسے قرآن نے ذبح عظیم کہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، یعنی خدا کا مجاہد۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے کا نام یہودا تھا اور دوسرا بن یامین تھا۔ ان دونوں قبائل نے فلسطین میں سکونت اختیار کی۔ ان دونوں قبائل پر مشتمل ایک سلطنت تھی جس کا مرکز یروشلم تھا۔ جو باقی 10 قبائل تھے وہ دوسری جگہ آباد ہوئے۔ ان 10 قبائل پر مشتمل ایک دوسری سلطنت تھی جس کا دارالحکومت سماریہ تھا۔ فلسطین میں مقیم دونوں قبائل کو یہودی کہا گیا اور باقی بنی اسرائیل کہلائے۔ آگے چل کر ان دونوں کا امتیاز ختم ہو گیا اور ان سب کو یہودی یا بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ جو باقی 10 قبائل تھے ان کے بارے میں تاریخ سے کچھ پتہ نہیں چلتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فلسطین میں رہنے والے دونوں قبائل کو حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر بلا لیا۔ یہ قبائل آہستہ آہستہ پھیلتے ہوئے ایک قوم بن گئے۔ یہ قوم حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جس سیرت و کردار کی حامل تھی، آہستہ آہستہ اس کی حامل نہ رہی، جس سے یہ پست ہو کر کپتی قوم فرائنہ کی غلامی میں چلے گئے۔ تقریباً 400 سال یہ قوم غلام رہی۔ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، بلکہ مصر کے ہر بادشاہ کا لقب فرعون ہوتا تھا، جیسے ایران میں کسریٰ اور روم میں قیصر لقب تھا۔ 400 سالہ غلامی کے بعد ان کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے تو انہیں انسانیت کے 3 دشمن ملوکیت، سرمایہ داری اور مذہبی پیشوائیت سے ٹکر لینی پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی فرعون اور حامان اور قارون سے نمرد آزمائی کی داستان قرآن کریم کے مختلف حصوں میں بیان ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ انبیاء کرام محض واعظ کرنے نہیں آتے تھے۔ پوری داستان کو ایک جگہ ملاحظہ فرمانے کے لیے علامہ پرویز صاحب کی کتاب برق طور مطالعہ کے لیے مفید رہے گی۔ یہ بات صحیح نہیں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو ذبح کرتا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ یسومون کے معنی ہوتے ہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر کسی کے خلاف عذاب کی، سزا کی اور تباہی کی تدبیریں اختیار کرنا اور اسے ان میں مبتلا رکھنا۔ سب سے بڑی ظالمانہ گرفت کے لیے قرآن نے بتایا کہ يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم۔ سورہ 2 آیت 49۔ عمومی ترجمہ ہے کہ ان کے لڑکوں کو ذبح کرو اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دو۔ تورات میں بھی یہی ہے کہ وہ سچ مچ پیدا ہونے والے لڑکوں کو مروا دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ بہرحال تاریخ اس بات کی شہادت نہیں دیتی۔ تورات اور امروجہ تراجم کے صحیح ہونے کی شہادت ہماری قرآنی بصیرت بھی نہیں دیتی۔ ہم اپنے قرآنی مفہوم کے ساتھ ساتھ مروجہ ترجمہ بھی پیش کر دیتے ہیں اور اصرار نہیں کرتے کہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے آپ ضرور اس سے اتفاق کریں۔ بہرحال ہم تو وہی کچھ بیان کریں گے جو ہماری قرآنی بصیرت ہمیں سمجھاتی ہے۔ آپ اپنے طور پر بھی غور کر لیں اور آپ جس مفہوم سے اتفاق کریں اپنے ہاں اسے قبول کر لیں۔ ہماری بصیرت کے مطابق اگر ایک نسل تک بھی لڑکوں کو ذبح کرنے کا عمل جاری رہتا تو بنی اسرائیل کا نام و نشان مٹ جاتا، لیکن وہ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کے زمانے میں بھی بڑی کثیر تعداد میں تھے۔ چلو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو خدا کی تدبیر نے بچا لیا، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام جو موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے وہ کس طرح بچ گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنے کی کوئی اسکیم نہیں تھی۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلیم سامنے آنے کے بعد کا لقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ، سورہ 40 آیت نمبر 25۔ فرعون نے حکم دیا کہ جو حضرت موسیٰ پر ایمان لائیں ان کے لڑکوں کو ذبح کر دو، یا قتل کرنے کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ انہیں ذلیل و رسوا کرو یا تعلیم و تربیت سے محروم رکھو۔ آگے آیت ہے وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، سورہ 40 آیت نمبر 25۔ اور جو جوہر مردانگی سے آری ہوں ان کو زندہ رکھو، یعنی ان کو ذلیل و خوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کا معاشرے میں کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اسی آیت کا باقی حصہ ہے وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضِلَالٍ، سورہ 40 آیت 25۔ ان کافروں کی قید بالکل رائے گاں چلی گئی۔ قید کہتے ہیں خفیہ تدبیر کو۔ ایک واضح حکم کے تحت کسی کو سچ مچ قتل کر دینا تو ایک ایسا عمل ہے
جسے خفیہ سازش نہیں کہا جا سکتا۔ زندہ رکھنا اور قتل کر دینا تو محسوس عمل ہے اور اس کو کسی طرح بھی قید نہیں کہا جا سکتا۔ فرعون کا یہ حکم دعوت موسیٰ کے بعد پیش آیا۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے وقت یہ حکم نہ تھا۔ دراصل حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والوں کو قتل کرنا اور زندہ چھوڑ دینے پر عمل نہیں ہوا تھا، بلکہ قرآن اس کو قید کہہ رہا ہے جسے خدا نے ناکام بنا دیا تھا۔ ذبح کر دینے کے مجازی معنی ذلیل و خوار و رسوا کر دینا بھی ہے۔ عربی زبان میں ذبح جان سے مار دینے کو ہی نہیں کہتے۔ اس لفظ سے مراد کسی کو ذلیل و خوار کرنا، اس کی صلاحیتوں کو ابھرنے نہ دینا، اسے جوہر انسانیت سے محروم رکھنا اور پامال کرنا بھی ہوتے ہیں۔ جس کو ذلیل و رسوا کر دیا جائے، ہم خود کہتے ہیں کہ اسے تو انہوں نے مار ڈالا، اسے تو انہوں نے ذبح کر ڈالا۔ ابنائے قوم کے لغوی معنی تو قوم کے بیٹے ہی ہیں، لیکن عربی میں مجازی معنی کے اعتبار سے ابنائے قوم کے معنی ہیں قوم کے معززین، سر ابھارنے والے افراد، جوہر مردانگی رکھنے والے، لگتی رکھے بغیر بات کرنے والے افراد۔ بنا عمارت یا عمارت کی بنیاد کو کہتے ہیں، لہٰذا قوم فرعون کرتی یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے جن افراد بنا میں جوہر مردانگی اور جرت و بے باکی دیکھتی یا کسی کو ابھرتا دیکھتی، انہیں ذلیل و خوار کر کے پیچھے دھکیل دیتی تھی، یعنی معاشرے میں انہیں نکو بنا ڈالتے تھے۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا ہے وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور معاشرے میں آگے ان لوگوں کو لاتے یا ان کو مقرب بناتے جو جوہر مردانگی سے محروم ہوتے۔ اس کو قرآن نے یوں بیان کیا وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، سورہ 40 آیت 25۔ حکمران طبقہ تو آج بھی یہی کچھ کرتا ہے، لہٰذا ذبح ابناء کے معنی ہوئے معززین کو ذلیل و خوار کر کے پیچھے ہٹانا، دبا کر ایسے رکھنا کہ ابھر ہی نہ سکیں۔ غلام قوم کو قابو میں رکھنے کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہ ہے کہ ان کے باصلاحیت افراد کو اوپر ابھرنے نہ دیا جائے یا انہیں اپنا مقرب بنا کر مزید غلام بنا لیا جائے۔ برصغیر کی تقسیم سے پہلے انگریزوں کے ایسے ہندوستانی مقربین کو یوبین بچے کہتے تھے۔ ملکہ سبا نے حکمران طبقے کی ذہنیت کو بیان کیا کہ قالت ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة، سورہ 27 آیت نمبر 34۔ ملکہ نے کہا کہ جب بادشاہ دوسرے ملک پر چڑھائی کرتے ہیں تو فساد مچاتے ہیں اور معاشرے کے صاحب عزت اکابرین کو ذلیل و خوار کر دیتے ہیں۔ دوسرے مقام پہ قرآن نے فرعون کے لیے فساد کا لفظ استعمال کیا إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين، سورہ 28 آیت نمبر 4۔ فرعون نے اپنی مملکت میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی۔ اس نے ملک کے باشندوں کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو وہ کمزور سے کمزور تر کرتا چلا جاتا تھا۔ وہ اس قوم کے ان افراد کو جن میں اسے مردانگی کے جوہر نظر آتے ذلیل و رسوا کر کے غیر مؤثر بنا دیتا تھا، اور جو اس قوم میں مردانگی کے جوہروں سے عاری ہوتے انہیں ابھارتا اور آگے بڑھاتا رہتا تھا۔ یقیناً وہ ملک کے اندر ناہمواریاں پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ سورہ 7 آیت 141، سورہ 40 آیت 25۔ قرآن نے فساد کا لفظ لا کر خود بتایا ہے کہ فرعون عوام کو مختلف پارٹیوں میں تقسیم کرتا رہتا تھا، ایک پارٹی کو کمزور کرتا تو دوسری کو ابھارتا تھا۔ عربی میں فساد کا مفہوم، ہمارے ہاں تو فساد کے معنی کیے جاتے ہیں لڑائی جھگڑا اور دنگا فساد۔ عربی میں فساد کے معنی ناہمواریاں پیدا کرنا ہوتا ہے۔ ایک جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق ملکہ سبا نے گمان کیا کہ جس طرح بادشاہ ملک میں فساد مچایا کرتے ہیں یعنی ناہمواریاں پیدا کیا کرتے ہیں، اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ایسا کرے گا کہ وہ معاشرے کے صاحب عزت اکابرین کو ذلیل و خوار کر دے گا۔ حضرت سلیمان کو وہ عام بادشاہوں کی طرح کا بادشاہ سمجھ رہی تھی۔ دوسری جگہ خود فرعون کے لیے کہا انہو کان من المفسدین، سورہ 28 آیت نمبر 4۔ یقیناً وہ ملک کے اندر ناہمواریاں پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ قرآن خود گواہی دے رہا ہے کہ فرعون معاشرے میں ناہمواریاں پیدا کرنے والوں میں سے تھا۔ فساد کے عربی معنی ذہن میں رکھے جائیں تو ابناءکم اور
یستحی کا مفہوم بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ حکمت فرعونی ہے ہی کہ عوام کو پارٹیوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ یہی بات قرآن نے یوں بیان کی کہ یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم، سورہ 2 آیت 49۔ وہ باصلاحیت افراد کو ذلت و خوار کر کے پیچھے دھکیل دیتا تھا، یعنی ان کو ذبح کر دیتا تھا، اور کم ہمت اور مردانہ صلاحیتوں سے عاری لوگوں کو اوپر ابھارتا تھا۔ یہ تھا فرعون کا انہ کان من المفسدین ہونا، جس کا ذکر قرآن کریم نے کیا ہے۔ فساد کے معنی ناہمواریاں پیدا کرنا، اور اس کی الٹ ہے اصلاح و حسنات یعنی ہمواریاں پیدا کرنا۔ بلاغ کا مفہوم وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، عمومی ترجمہ ہے اپنے رب کی طرف سے بلا کے اندر تھے، تو رب کی طرف سے بلا نہیں آیا کرتی۔ قرآن نے تو کہا ہے کہ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، سورہ 42 آیت نمبر 30۔ جو مصیبت بھی تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے۔ ہم لفظ بلا کو اپنی زبان کا لفظ سمجھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے الجھن پیدا ہوتی ہے۔ ابتلان کے معنی ہیں: نمبر 1، کسی کے متعلق جو باتیں معلوم نہ ہوں انہیں معلوم کرنا۔ نمبر 2، کسی چیز کی اصلی حالت کا ظاہر ہونا یا ظاہر کرنا، خواہ وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ پہلے مفہوم کی روح سے آزمائش کہا جائے گا، اور دوسرے مفہوم کے لیے دیکھیے یوم تبلی السرائر، سورہ 86 آیت نمبر 9، جس دن تمہاری چھپی ہوئی باتیں ظاہر ہو جائیں گی۔ نیز سورہ 3 آیت 152۔ عربی زبان میں بلا کے معنی ہے گردش دے کر کسی کا پہلو بدل دینا۔ قوم بنی اسرائیل غلامی میں تھی، خدا نے گردش کی، ان کا پہلو بدلا تو غلامی سے نجات ملی۔ قوم کے اپنے ہاتھوں کی لائی تباہیوں سے بھی ایک گردش ہوتی ہے کہ جتنے انعامات خداوندی ہوتے ہیں وہ سب چھن جاتے ہیں، ذلت اور رسوائی نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی ایک بلا ہے۔ اگر کوئی قوم ذلت کے گڑھے میں گری ہوئی ہے اور اس میں سے نکل کر ایک گردش سے وہ دوسرا پہلو بدلتی ہے تو یہ انعمت علیہم، سورہ 1 آیت 6، نعمت کی چیز ہے۔ بلا کے معنی گردش کے ہوتے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اگر بری حالت سے اچھی حالت میں کوئی قوم آتی ہے تو یہ انعام ہوتا ہے، اور اگر کوئی قوم اچھی حالت سے بری حالت کی طرف گردش کر لے تو یہ تباہی اور عذاب ہے۔ اچھے یا برے حالات انسانوں اور قوموں پر آتے رہتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ اچھے یا برے حالات میں وہ کس قسم کے اپنے مضمر جوہروں کو محسوس شکل میں سامنے لاتے ہیں۔ یہ مضمر جوہر انسانوں یا ایک قوم کے فیصلوں کے سوا اور کیا ہے؟ آیت نمبر 50۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے سمندر کے پانی کو قانون جزر کے ذریعے دور فاصلے پر کر کے تمہیں اس سے پار کرایا، بس اس طرح تمہیں غلامی سے نجات دلائی، جبکہ آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم کھڑے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ عصا مار کر سمندر کو نہیں پھاڑا گیا، بلکہ قوم بنی اسرائیل نے خشک راستے سے ہجرت کی تھی۔ سورہ طٰہٰ میں ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ ہمارے بندوں کو لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جا اور انہیں سمندر کے اس حصے سے پار لے کر جائے جہاں پانی خشک ہو چکا ہے۔ اس طرح نہ تجھے تعاقب کرنے والوں کی گرفت کا خدشہ ہوگا اور نہ ہی غرق ہو جانے کا اندیشہ۔ سورہ 26 آیت نمبر 63، سورہ 44 آیت نمبر 24 اور سورہ 20 آیت نمبر 77۔ یہ بنی اسرائیل کی ہجرت کا ذکر ہے۔ مروجہ مفہوم یہ ہے کہ موسیٰ نے عصا سمندر میں مارا اور سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ درمیان سے جو راستہ نکلا بنی اسرائیل اس سے پار ہو گئے۔ پیچھے سے فرعون اور اس کا لشکر آ رہا تھا، راستہ پا کر پیچھا کرنے کی غرض سے گزرا، لیکن سمندر کے دونوں حصے مل گئے اور فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق ہو گیا۔ مذہب کے مطابق شروع سے لے کر اخیر تک جو کچھ بھی کرایا جا رہا ہے وہ عصا لاٹھی کے ذریعے ہی کرایا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عصا کے اندر کوئی چیز تھی
ورنہ بہت آسان تھا کہ خدا کہتا کہ جب تم سمندر پر جاؤ تو کہہ دینا کہ اے سمندر مجھے راستہ دو، سمندر پھٹ جاتا اور راستہ مل جاتا اور موسیٰ بنی اسرائیل کو لے کر گزر جاتے۔ یا خدا وحی کے ذریعے موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ سمندر پر جاؤ تو کہنا کہ میرے اللہ کے حکم سے پھٹ جاؤ، تو وہ پھٹ جاتا۔ نہیں، ایسا نہیں کیا گیا، بلکہ مروجہ مفہوم کے مطابق کہا جاتا ہے کہ تم عصا مارو۔ پہلے مذہبی پیشواؤں کے مقابلے میں بھی عصا سے بڑی کامیابی ہوئی تھی، اور یہاں سمندر پر بھی اسی عصا کو مارا گیا۔ سوچنا چاہیے کہ عصا کا لفظ کیوں کہا گیا۔ لفظ عصا اور ضربہ کا مفہوم۔ عربی زبان میں عصا کے لغوی معنی لاٹھی کے نہیں ہیں، بلکہ اس کے معنی جماعت کے ہیں۔ لاٹھی کو عصا اس لیے کہتے ہیں کہ اسے انگلیوں کو مجتمع یعنی اکٹھا کر کے پکڑا جاتا ہے۔ اس کے معنی جماعت کے ہیں، گروہ کے ہیں۔ عربی زبان میں ضربہ کے بنیادی معنی تو مارنے کے ہی ہوتے ہیں، لیکن یہ لفظ متعدد معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ان معنی میں سے ایک معنی چلنا یا سفر کرنا بھی آتے ہیں۔ مثلاً ضربہ فی الارض، زمین پر سفر کرنا۔ قرآن نے متعدد مقامات پر یہ لفظ سفر کرنے کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ چلنے میں پاؤں کو زمین پر مارنا پڑتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں لفظ پامال ضربہ کا ہی ترجمہ ہے۔ یہ فارسی والے کچھ زیادہ نازک مزاج تھے، ان کے لیے ان کے ہاں چلنے کو آہستہ فرام بلکہ مخرام کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فارسی والوں کی آہستہ فرامی تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے راستے کے لیے پامالی ہی کہا ہے، اور عربوں نے راستے کے متعلق لفظ ضرب ہی بولا ہے۔ تو ضربہ فی الارض راستہ طے کرنے کے لیے بولا جاتا ہے۔ خدا نے سمندر پار کرنے کے لیے رہنمائی کی تھی۔ عربوں کے ہاں راستے کے لیے طریق لفظ بھی ہے۔ اس کا مادہ توئے رے قاف ہے، اور اس کے بنیادی معنی بھی کسی چیز کو کھٹکھٹانا یا تھپ تھپانا یا دستک دینا ہے۔ عربوں نے ضرب فی الارض سے سفر کرنا مراد لیا ہے۔ عربوں نے لفظ طریق سے یہ معنی لیے کہ وہ پاؤں سے زمین کو تھپ تھپاتے یا کھٹکھٹاتے ہوئے جاتے ہیں۔ اس کھٹکھٹانے کی جہت سے تارک کا لفظ ہے۔ تارک ان کے ہاں اس مہمان کو کہا جاتا تھا جو بغیر اطلاع کے رات کے کسی حصے میں آئے اور باہر آ کر دستک دے۔ اس دستک کے اعتبار سے ایسے مہمان کے لیے لفظ تارک تھا۔ صبح کا ستارہ دستک دیتا ہے کہ اٹھو صبح ہو گئی ہے، تو دستک کے اعتبار سے اس کو تارک کہتے ہیں۔ ان کے ہاں ضربہ فی الارض کے معنی ہے سفر کرنا۔ تو اضرب بعصاک البحر، سورہ 26 آیت نمبر 63 کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی جماعت کو لے کر سمندر کی طرف جاؤ۔ آگے سمندر اور پیچھے فرعون کا لشکر، تو بنی اسرائیل گھبرا گئے اور کہا کہ جب فریقین نے ایک دوسرے کو دیکھا تو موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا لو ہم پھنس گئے، اب بچاؤ کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سورہ 26 آیت نمبر 61۔ حضرت موسیٰ نے جواباً کہا قال کلا ان معی ربی سیہدین، سورہ 26 آیت 62۔ کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو، بلکہ بات یہ ہے کہ خدا میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ ان معی ربی کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ خدا خود سمندر کو نہیں پھاڑے گا، کیونکہ کہا سیہدین، سورہ 26 آیت 62، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ رب ساتھ ہو تو وہ کرشمہ سازیاں نہیں کرتا کہ سمندر کو پھاڑ کر معجزانہ طور پر بنی اسرائیل کے لیے راستہ بنا دے، بلکہ لفظ سیہدین، سورہ 26 آیت 62 بتا رہا ہے کہ خدا کوئی راستہ دکھائے گا جس سے ہم بلا خوف و خطر پار چلے جائیں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے سمندر کے پانی کو قانون جذب کے ذریعے دور فاصلے پر کر کے تمہیں اس سے پار کرایا، بس اس طرح تمہیں غلامی سے نجات دلائی، جبکہ آل فرعون کو غرق کر دیا اور تم کھڑے اس نظارے کو دیکھ رہے تھے۔ جس راستے سے بنی اسرائیل نے ہجرت کی وہ راستہ رہون اور یابس تھا۔ یہ راستہ کون سا تھا؟ اس کے لیے قرآن نے لفظ رہون، سورہ 44 آیت نمبر 24 کہا ہے۔ عرب لوگ تو صحرا میں رہتے تھے، کبھی کبھار سمندر پر چلے جاتے تو دیکھتے کہ مد و جزر سے کبھی تو زمین پانی کے نیچے ڈوب جاتی ہے اور کبھی زمین پانی سے اوپر آ جاتی ہے۔ اس سے وہ سمجھتے تھے کہ پانی تو اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، یہ تو زمین ہے جو کبھی اوپر آ جاتی ہے اور کبھی نیچے چلی جاتی ہے۔ جب مد جزر اصغر سے پانی پیچھے ہٹتا تو زمین اوپر آتی ہے اور بغیر پانی کے زمین سامنے آ جاتی ہے۔
اس طرح زمین کا ابھر کر سامنے آنے کو یہ لوگ راہون کہتے تھے۔ ویسے بھی راہون کے معنی ہے کسی چیز کا چڑھ کر آگے بڑھنا اور پھر لوٹ کر چلے جانا۔ زمین کا اوپر آ جانا اور زمین کا پانی کے نیچے چلے جانا مد و جزر اصغر اور اکبر کے سلسلے میں ہوتا ہے۔ یہ جو راستہ دکھایا اس کے متعلق فرمایا فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ، سورہ 44 آیت نمبر 23۔ رات کے وقت ان کو لے کر نکل جا، تیرے پیچھے یہ لوگ آئیں گے۔ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، سورہ 44 آیت نمبر 24۔ سمندر کو اس مقام سے چھوڑ جہاں سے یہ پیچھے ہٹا ہوا ہو اور تمہارے سامنے زمین ابھری ہوئی ہو۔ کہا کہ جب تم سمندر کے کنارے پہنچو گے تو اس کا پانی ہٹا ہوا ہوگا، وہ زمین راہون سورہ 44 آیت نمبر 24 ہوگی، یعنی پانی سے ابھری ہوئی ہوگی۔ کہا کہ وہاں جاؤ جہاں سمندر کی راہون والی کیفیت ہے۔ قرآن دوسرے مقام پر راہون کی وضاحت یوں کرتا ہے کہ فَاضْرِبْ لَهُمْ فَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا، سورہ 20 آیت نمبر 77۔ ان کو اس راستے پر لے کر چل جو یبسا ہے۔ سورہ نمبر 44 آیت 24 میں لفظ راہون آیا ہے اور سورہ 20 آیت 77 میں لفظ یبسا آیا ہے۔ قرآن کے انداز تصریف آیات سے لفظ یابسا کا مفہوم لفظ راہون سے واضح ہو گیا کہ سمندر کی وہ جگہ جہاں سے پانی ہٹ چکا ہو اور زمین راہون ہو کر خشک ہو چکی ہو، وہ یابس ہے۔ یابس کے معنی خشک ہونا ہوتے ہیں، یعنی جو چیز شروع سے خشک ہو اس کو عرب یابس نہیں کہتے تھے۔ یابس ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو کبھی تر تھی اور پھر خشک ہو گئی ہو۔ تصریف آیات سے قرآن بول اٹھا کہ راہون سورہ 44 آیت نمبر 24 ہی یابس سورہ 20 آیت 77 ہے۔ لگتا ہے کہ سمندر میں کسی مقام پر خشک راستہ یعنی یابس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم تھا، یا پھر یابس راستے کا پتہ نشان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے منکشف ہوا۔ خدا نے کہا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ایسے وقت میں جب پانی اترا ہوا ہو تم قوم کو لے کر نکل جاؤ۔ فرعون لشکر کے ساتھ جب آیا تو انہیں بھی راہون اور یابس زمین نظر آئی۔ جب وہ اس خشک زمین پر اترے تو جیسے کہا جاتا ہے کہ وقت کا دھارا کسی کا انتظار نہیں کرتا، اسی وقت پانی چڑھا اور وہ سب غرق ہو گئے۔ ساری الجھنیں اس لیے ہوئی کہ نہ تو ہم نے قرآن کے الفاظ کو عربی زبان کے مشتقات کی روح سے سمجھا اور نہ ہی قرآن کے دیگر مقامات کی مدد سے ہم نے تشریح کرنا چاہی۔ سمندر کے پھٹنے کا قصہ جو ہمارے ہاں بھی چلا آ رہا ہے وہ تورات کا ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ سمندر پھٹا نہیں تھا بلکہ جہاں سے بنی اسرائیل نے ہجرت کی وہ جگہ راہون اور یابس تھی، جہاں سے پانی ہٹ کر خشک ہو چکا تھا۔ یا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی تدبیر سے اس خشک جگہ سے گزرے یا خدا نے اس راستے کی طرف رہنمائی فرمائی تھی۔ یہ ہے یادین سورہ 26 آیت نمبر 62۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ نہایت مختصر الفاظ میں اصل حقائق پر سے پردہ اٹھا دیا۔ سمندر پھاڑنے والے تورات کے بیان میں جدید تحقیق کی روح سے ترمیم ہوئی ہے، اور اب نئی تورات میں یہ ملے گا کہ دور حاضر کی تحقیق سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سمیت بحیرہ کلزم کو عبور نہیں کیا تھا، بلکہ وہ اپنی قوم کو اس مقام پر سے پار لے گئے تھے جو دلدل بن چکا تھا اور وہاں بہت سرکنڈے اگے ہوئے تھے۔ سرکنڈا سمندر کے اندر نہیں اگتا، وہ تو ان کناروں پر اگتا ہے جہاں پانی کی نمی آ جائے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس کو ریڈ سی نہیں بلکہ سرکنڈے کی نسبت سے سی آف ریڈز کہتے ہیں، یعنی سرکنڈے والا سمندر۔ یہ مقام موجودہ نہر سویز کے قریب واقع ہوا تھا۔ اب انہوں نے نئی تورات میں لکھ دیا ہے کہ حضرت موسیٰ ریڈ سی یعنی بحر احمر کے اندر سے نہیں گزرے تھے، بلکہ اس کی اس شاخ کے کنارے سے اس مقام سے گزرے تھے جسے اب سی آف ریڈز سرکنڈوں کا سمندر کہا جاتا ہے۔ وہاں کچھ دلدل نماسی زمین تو تھی لیکن اس وقت سمندر والا پانی نہیں تھا۔ یہ وہاں سے پار ہوئے اب تورات میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ یہ اعلان امریکہ کی جوئش پبلیکیشن سوسائٹی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر مسٹر لیسر زوسمان کی طرف سے کیا گیا تھا۔
اصلاح پرستی آسانی سے ختم نہیں ہوتی۔ اس تحقیق کے بعد قرآن کی بیان کردہ تفسیر اور بھی زیادہ قابل فہم ہو جاتی ہے، لیکن ہم بدستور وہیں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے ہم نے داستان لی تھی۔ انہوں نے تو اپنے ہاتھ ترمیم کر لی، لیکن ہمارے عقیدے میں ایک بات جب گھس جائے تو اس کو نکالنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ ہمارے سابقہ علماء جو جغرافیہ اپنے ہاں پڑھاتے تھے، اس میں 3 ہی بر اعظم تھے۔ امریکہ اور آسٹریلیا ابھی دریافت نہیں ہوئے تھے، اب 7 ہو گئے، لیکن ان کے ہاں 3 ہی بر اعظموں والا نقشہ آج تک چلا آ رہا ہے۔ 7 ماننا تو اسلاف اور متقدمین کے خلاف ہو جائے گا۔ بالحق تحقیق جو قومیں کرتی ہیں وہ اپنی غلطی کو یوں تسلیم کر لیا کرتی ہیں۔ ابو جعفر محمد بن جریر طبری المعروف امام طبری 244 تا 310 ہجری، جن کا ایران کے شہر طبرستان سے تعلق ہے، نے جو یہ لکھ دیا کہ سمندر پر عصا مارا گیا تو ابھی تک چل رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مومن ہونے کی قرآن سے شہادت۔ اِنَّا مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، سورہ 26 آیت نمبر 62۔ میرا رب میرے ساتھ ہے، میری رہنمائی کرے گا۔ یہاں معیہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، یعنی میرے ساتھ میرا رب ہے۔ بنی اسرائیل کا یہاں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نام نہیں لیا گیا، کہا کہ خدا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ رب کے ساتھ ہونے سے متعلق سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، جہاں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے سفر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بار میں تھے۔ باہر کچھ پاؤں کی آہٹ آئی تو اپنے لیے پریشان نہیں ہوئے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشان ہوئے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ہو نہ جائے۔ ساتھی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ اپنی جان سے زیادہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان عزیز ہو تو ہی انسان مومن بنتا ہے، جس کا رفیق خود خدا بنتا ہے۔ دونوں اپنی حفاظت کے لیے غار میں چھپے بیٹھے تھے۔ سورہ 9 آیت نمبر 40۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ سے کہا، سورہ 9 آیت 40، صاحب ہمیشہ بڑے اور بزرگ کے لیے آتا ہے۔ آج بھی ہماری زبان میں صاحب کا لفظ انہی معنوں میں آتا ہے۔ رسول کی زبان سے خدا کہلواتا ہے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ 9 آیت 40، مت گھبرا، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یعنی خدا صرف میرے اکیلے کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ خدا ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان۔ یہاں خدا نے معیہ میرے ساتھ نہیں کہا، بلکہ کہا ہے معنا، سورہ 9 آیت نمبر 40۔ کہا یعنی ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ بنی اسرائیل ایمان میں ابھی پختہ نہیں ہوئے تھے، اس لیے کہا کہ اے موسیٰ خدا تیرے ساتھ ہے۔ یہاں خدا کے علم میں تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سچے اور پکے مومن ہیں، تو پھر مومن کا رفیق تو خدا ہوتا ہی ہے، اس لیے کہا معنا، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو طریقاً فی البحر یابسا، سورہ 20 آیت 77، یعنی یابس راستے سے لے کر راتوں رات پار ہو گئے۔ کہا کہ جو راستہ تمہیں خشک ملے گا وہ راہون کی وجہ سے خشک ہو گیا ہوگا، یابس ہو چکا ہوگا۔ یاد رکھو گزرنے میں جلدی کرنا، یہ جگہ راہون ہے، پانی دوبارہ بھی آ جایا کرتا ہے۔ خدا نے کوئی ایسا حکم صادر نہیں فرمایا جو عقل انسان کی طاقت سے باہر ہو، چاہے وہ کسی قوم کی داستان ہو یا کسی رسول کی حیات طیبہ ہو۔ وہ مومن کے لیے اسی صورت میں نمونہ ہو سکتی ہے کہ ہم وہ کر کے اور بن کے دکھائیں۔ ظاہر ہے کہ ہر نبی کا اسوہ امت کے لیے نمونہ ہوتا ہے تھا۔ وہ تو آتے ہی اس لیے تھے کہ جو کچھ میں کروں یا کہوں اس کا اتباع کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس لیے قیامت تک کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ قرار دیا گیا، کیونکہ عالمگیر مرکز کعبہ کی ان کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ ان دونوں انبیاء اکرام کے ضروری اسوہ حسنہ کو قرآن کریم کے اندر محفوظ کر دیا گیا ہے۔ اگر انبیاء اکرام کے ہاں کوئی ایسی چیز ہو کہ جو بطور معجزہ ہوئی تھی تو ہم معجزہ تو کر نہیں سکتے،
لہٰذا انبیاء کرام کا اسوہ ہمارے لیے نمونہ کیسے بن سکتا ہے؟ کسی ایسی چیز کو نمونے کے طور پر پیش کرنا جس سے عقل عاجز آ جائے اور اس کو صرف مافوق البشر قوتیں ہی کر سکیں، تو وہ نمونہ یا ماڈل ہمارے کس کام کا؟ کیونکہ ہمارے پاس تو مافوق البشر قوتیں نہیں ہیں۔ یہ پہلی بات ذہن میں رہے، قرآن میں واقعات محض تاریخی بیانات نہیں ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اس لیے بیان کیے ہیں کہ تم ان سے سبق سیکھو، لیکن اگر اس میں ایسے مقامات آتے ہوں جو انسانوں کے امکان میں نہ ہوں تو وہ چیز ہمارے لیے سبق آموز نہیں ہو سکتی۔ اس دوسری بات کو بھی ذہن میں رکھیے، یہ اصول ہم نے بیان کیا ہے، اگر قرآن کریم اس کی تائید نہ کرتا تو ہمیں حق نہیں پہنچتا تھا کہ یہ بات کریں۔